السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى في مقام آخر: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال تعالى في مقام آخر: كل نفس ذائقة الموت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه القلوب تصطع كما يصطع الحديد إذا أصابه الماء. قيل فما جناؤها يا رسول الله؟ قال: كثرة ذكر الموت وتلاوة القرآن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے دوستوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج کا میرا موضوع یہ ہے: جیسی زندگی بسر کرو گے، جس ماحول میں زندگی بسر کرو گے، ویسے ہی ماحول میں موت بھی آئے گی۔ جیسے ماحول میں زندگی بسر کرو گے تو ویسے ہی ماحول میں موت آئے گی۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 3 آیات کی تلاوت کی ہے۔ پہلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں: کل نفس ذائقۃ الموت۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ دوسری آیت میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: اینما تکونوا یدرککم الموت۔ جہاں کہیں بھی تم چلے جاؤ، موت تمہیں پالے گی۔ یہ نہیں کہ تم موت کو پالو گے، یعنی موت تمہیں پالے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ۔ اگرچہ مضبوط قلعوں کے اندر تم بیٹھے ہوئے ہو، موت تمہیں وہاں بھی پالے گی۔ تیسری آیت جس کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ۔ آپ کہہ دیجئے بے شک وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ وہ تمہیں ضرور مل کے رہے گی۔ اور رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصطو كما يستو الحديد، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه القلوب تصطو، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے جیسے کہ پانی لگنے سے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا قیل فما جلاؤها یا رسول اللہ، قال قیل فما جلاؤها یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب دلوں کو زنگ لگ جائے اس زنگ ختم کرنے کی کیا صورت اپنائی جا سکتی ہے؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کثرت ذکر الموت، اپنی موت کو زیادہ یاد کیا کرو، اور تلاوت القرآن، اور قرآن کی زیادہ تلاوت کیا کرو، یہ دلوں کے زنگ کو ختم کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں ہر مسئلے میں اختلاف ہو سکتا ہے، علماء کا بھی اختلاف ہوتا ہے کئی مسائل میں، کوئی کہتا ہے یہ مسئلہ ایسے ہے، کوئی کہتا ہے ایسے ہے۔ ڈاکٹروں کا بھی اختلاف ہوتا ہے، ایک کہتا ہے یہ دوا استعمال کرنا بہتر ہے، وہ کہتے ہیں نہیں یہ دوا استعمال کرنا بہتر ہے۔ وکیلوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، سائنسدانوں کا اختلاف ہو سکتا ہے کسی مسئلے میں۔ دیکھیں میرے بھائیوں، موت ایک ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ موت ایسی حقیقت ہے جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ کما تعیشون تموتون، جیسے تم زندگی بسر کرو گے ویسے ہی تمہاری موت آئے گی۔ یہ نہیں کہ ایک آدمی نے ساری زندگی خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں لگا دی، ساری زندگی نافرمانی میں لگا دی، جب موت آئے گی تو اسی نافرمانی والی کیفیت میں آئے گی۔ تو تموتون، دوسرا تموتون کما تعیشون، جیسے تم زندگی بسر کرو گے اسی حالت میں تمہاری موت آئے گی۔ وَتُبْعَثُونَ كَمَا تَمُوتُونَ، اور تمہیں ویسے ہی اٹھایا جائے گا جس حالت میں تمہاری موت آئے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ ظالم نہیں، وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتے۔ اگر ایک آدمی نے ساری زندگی خدا تعالیٰ کی اطاعت میں گزاری، پھر انشاءاللہ جب اس کی موت آئے گی تو ایسے ہی حالت میں آئے گی۔ دنیا کی زندگی کیا ہے، کتنی ہے؟ روایات میں آتا ہے حضرت جبرائیل امین نے حضرت نوح سے پوچھا۔ حضرت نوح علیہ السلام وہ نبی جنہوں نے تقریباً 950 سال تو تبلیغ کی ہے، ان کی عمر 1400 سال تھی۔ 1400 سال کی عمر تھی حضرت نوح علیہ السلام کی۔ تو جبرائیل امین نے حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا، اے نوح، آپ نے
یہ 1400 سال کی زندگی کو کیسے پایا، کیا محسوس کیا؟ 1400 سال کی عمر کو کیسے محسوس کیا آپ نے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں نے 1400 سال کی عمر میں ایسے محسوس کیا، ایک گھر کے 2 دروازے تھے، ایک دروازے میں داخل ہوا، دوسرے دروازے سے میں نکل گیا۔ یہ 1400 سال کی عمر کو میں نے ایسے محسوس کیا۔ 1400 سال ایک دروازے سے داخل ہوا، دوسرے دروازے سے نکل گیا، یہ درمیان میں جو وقت لگا ہے میں نے 1400 سال کو ایسے ہی محسوس کیا۔ میرے بھائیوں، میری اور آپ کی عمر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا میری امت کی جو عمر ہے بین 60 الی 70، بین 60 الی 70، 60 سے 70 سال کے درمیان ہے۔ اب 60-70 سال کی نسبت 1400 سال کی طرف کی جائے تو کچھ بھی نہیں بچتا۔ یہ ہے مختصر زندگی، یہ ہے مختصر زندگی۔ میرے بھائیوں، اکثر لوگ یہ جملہ کہہ دیتے ہیں پتہ نہیں چلا کہ وہ اچانک آ گئی۔ مولانا اچھا بنا ابا ہمارا گپ شپ کر رہا تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے، اچانک موت آ گئی۔ اچانک نہیں، ہمیں پتہ ہے موت نے آنا بھی ہے اور آنا بھی اچانک ہے۔ اللہ نے ہمیں موقع دے رکھا ہے کہ یہ معمولی زندگی ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے۔ ان کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی؟ کتابوں میں لکھا ہے حضرت خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالی کا ایک دفعہ ایک قبرستان سے گزر ہوا، دیکھا ایک قبر کے پاس بادشاہ بھی کھڑا ہے، اس کے وزراء بھی کھڑے ہیں اور اس کی فوج بھی کھڑی ہے۔ تو یہ وہاں جا کے کھڑے ہو گئے تو بادشاہ اس قبر والے سے یہ خطاب کر رہا تھا، قبر میں جو گیا تھا اس کا بیٹا تھا، کہ بیٹا میرا تو یہ خیال تھا کہ میرے مرنے کے بعد تو میرا جانشین بنے گا، لیکن بیٹا تو پہلے آ گیا، لیکن موت ایسی حقیقت ہے نہ میں تجھے لمبی زندگی دے سکتا ہوں، نہ میرے وزراء دے سکتے ہیں، نہ میری فوج تجھے لمبی زندگی دے سکتی ہے، بیٹا یہ اٹل فیصلہ ہے۔ خواجہ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں نے بادشاہ کی گفتگو سنی میری زندگی میں تبدیلی آ گئی۔ یہ ایسی چیز ہے جس کے اندر نہ بادشاہت کام کرتی ہے، نہ وزارت کام آ سکتی ہے، نہ فوج اور رعایا کام آ سکتی ہے، بس نہ ایک لمحہ آگے ہو سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہو سکتا ہے۔ اور میرے بھائیوں ان لوگوں سے پوچھو جو 1 گھنٹے کے لیے قبر میں گئی ہے، 1 گھنٹے کے لیے دفنانے کے 1 گھنٹے کے بعد اگر اللہ انہیں زندہ کرے وہ آپ کے سامنے آ جائے تو رب کعبہ کی قسم وہ یہی کہیں گے اور یاد سکتی غفلت والی زندگی ہے، اس کو خدا تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ گزارنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ موت یہ کیا ہے؟
غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام قبرستان سے گزرے، دعا کی کہ اللہ کسی میت کو زندہ کرنے سے پوچھتا ہوں اندر حساب کتاب کیا ہوتا ہے۔ اللہ نے عیسیٰ کی دعا کو قبول کیا، ایک مردے کو زندہ کیا۔ کہاں جی اندر حساب و کتاب کیا ہوتا ہے؟ کہا عیسیٰ آپ یہ پوچھ رہے حساب و کتاب کیسا ہوتا ہے؟ عیسیٰ ہی کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا سخت ہوتا ہے؟ مجھے مرے ہوئے مدتیں طویلہ ہو چکی، ابھی تک میرے ناخنوں سے موت کی سختی کا جھٹکا ختم نہیں ہوا۔ میرے بھائیوں یہ اٹل فیصلہ ہے، ایک نہ ایک دن ہم نے حاصل جانا ہے۔ اگر دنیا بقا کی جگہ ہوتی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہتے۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالی جب ان کا آخری وقت آیا تو ان کی بیٹی سرانے کھڑے ہو کر رونے لگی کہ میرے ابا کا کیا بنے گا، کیا بنے گا۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ تعالی نے اپنی بیٹی سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا بیٹی ٹینشن نہ لے، کیونکہ جیسے زندگی بسر کی جاتی ہے موت بھی اسی کیفیت میں آتی ہے۔ بیٹا جس کمرے میں لیٹا ہوا ہوں 30 سال ہو چکے، میں الحمدللہ صبح سے شام تک روز کے غلامی ختم کرتا ہوں، زیادہ مجھے فکر نہیں ہے۔ تموتون کما تعیشون، اس حالت میں موت آئے گی جیسے زندگی پسند کی ہو۔ حضرت ابو زرعہ رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے۔ یہ بتاتا جاؤں کتب احادیث صحیحہ میں جتنی روایات صحیحہ ہے وہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب ہے۔ 7 لاکھ۔ ابو زرعہ کو 6 لاکھ احادیث زبانیات تھی، 6 لاکھ احادیث زبانیات تھی سند کے ساتھ۔ سند کسے کہتے ہیں؟ میں نے جس استاد سے حدیث پڑھی ہے، میں کہتا ہوں حدثنی فلان، میرے فلاں استاد نے مجھ سے بیان کیا، وہ کہتے میرے فلاں استاد نے مجھ سے بیان کیا، وہ کہتے میرے، یہ ہماری پوری سند موجود ہے۔ انہوں نے فلاں 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 کرتے ہوئے امام بخاری تک جاتا ہے، پھر امام بخاری کے بعد آگے چلتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ آئیں گے، کبھی انس آئیں گے، کبھی وہ آئیں گے، اور وہ کہیں گے عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 6 لاکھ احادیث ابو زرعہ کو زبانی یاد تھی۔ اس کو مجھے واقعہ یاد آیا کہ ایک دفعہ ابو زرعہ کے پاس ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے سبق میں، تو ایک شاگرد کافی دیر بیٹھا رہا اور گھر میں گیا۔ اہلیہ نے کہا تم نکمے لوگ ہو، آج کا لوگ بھی کہتے ہیں علماء کو نکمے لوگ ہیں، ان کو کیا پتا ہے، یہ نکمے لوگ ہیں۔ اس زمانے کے اندر بھی اس شاگرد کی اہلیہ نے کہا تم نکمے، تو بھی نکما، تیرا استاد بھی ابو زرعہ نکما ہوگا، وقت ضائع کرتے ہو۔ اس شاگرد نے جوش میں آ کے یہ جملہ کہہ دیا اگر میرے استاد کو 1 لاکھ احادیث یاد نہ ہوئی تو تجھے 3 طلاقیں۔ اچھی جملہ کہہ بیٹھے، ایک دم خیال آیا کہ میں نے جملہ ٹھیک بھی کہا کہ نہیں۔ فوراً ابو زرعہ کے پاس چلے گئے، حضرت میں تو یہ کہہ چکا ہوں، کا ٹینشن نہ لے، مجھے 1 لاکھ نہیں 6 لاکھ احادیث ان کے بارے میں آتا ہے۔
جب ان کا آخری وقت آیا، ان کے 3 تلامذہ ادھر بیٹھے. آج کل تو وینٹیلیٹر آ گیا، پتہ نہیں ہے کہ کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں آخری ملاقات آپ کر لیں. کہاں لے کے جا رہے ہیں جی؟ اندر وینٹیلیٹر میں لے کے جا رہے ہیں. کیا پتہ ہے؟ لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ. میرا نبی فرماتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، آخری وقت میں مرنے والوں کو تلقین کیا کرو لا الہ الا اللہ، یعنی خود پڑھنا ان کو نہ کہنا. تو ہے تصور ہی نہیں ہے. تلقین لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ سب ڈاکٹروں کے پیچھے بھاگی جا رہی ہے، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ فلاں آ جاؤ. بس آخری وقت میں ہاں جی چلے. تو حضرت ابو زرعہ کا آخری وقت آیا. 3 تلامذہ ارد گرد، اور کسی کی جرأت نہ پڑی. اتنے بڑے محدث جس کو 6 لاکھ احادیث زبانی یاد ہے، ہم اس کو استاد کو کیسے کہیں کہ استاد صاحب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، آخری وقت ہے. استاد چنانچہ اس زمانے کے طلباء بھی عجیب ہوا کرتے تھے. تو ایک شاگرد نے اپنی سند بیان کی، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا، کرتے کرتے حدیث بیان کی. ابو زرعہ آخری وقت میں تھے دنیا سے جانے کا، اور پھر دوسرے شاگرد نے اپنی سند کی حدیث پیش کی، تیسرے نے پیش کی. جب تینوں فارغ ہو گئے، اب باری آئی ابو زرعہ کی اپنی سند بیان کرتے ہوئے کہ قال حدثنا معاذ بن جبل. اللہ، قال حدثني معاذ بن جبل، یعنی سند میں کہتے مجھے بیان کیا معاذ بن جبل نے. اور حضرت معاذ بن جبل کہتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حضور نے فرمایا جس آدمی کی دنیا سے جاتے ہوئے آخری گفتگو لا الہ الا اللہ ہوئی، جنت میں داخل ہوگا. روایات میں کتابوں میں لکھا ہے کہ ابو زرعہ نے جب کہا کہ معاذ بن جبل نے کہا کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ، بھئی یہ کہنا تھا. ابو زرعہ کی روح پرواز ہو گئی. پھر فرشتوں نے کہا دخل الجنہ، اشارہ کر دیا ابو زرعہ تیرا کام یہی تھا لا الہ الا اللہ کہنا، جنت میں داخل کرنا مجھ اللہ کا کام ہے. تو جس حالت میں زندگی بسر کرو گے اسی ماحول میں انتقال ہوگا. اس لیے زندگی تبدیل کرو میرے بھائیوں. میں نے خود ہمارے جامعہ شفیہ میں ایک ہمارا شاگرد حصول سے آ رہا تھا جامعہ میں، تو جامعہ کے قریب اترا، ایک گاڑی والے نے مارا 50 فٹ تک ڈوب گیا، اس کے سر پہ چوٹ قومے میں چلا گیا. تو میں سروس آڈیٹوریم اس کو گیا، 4 دن سے بے ہوش پڑا، 4 دن سے بے ہوش. ڈاکٹر کا دعائی کرے. اس کا والد صاحب 5ویں دن اس کو غنودگی میں، ابھی غنودگی میں تھا، 5ویں دن غنودگی میں کچھ اضافہ ہوا. تو میرے شاگردوں نے کہا استاد جی اس حالت میں یہ کہہ رہا تھا. اس مسئلے میں امام شافعی کا یہ اختلاف، امام ابو حنیفہ کا یہ اختلاف، امام مالک کا یہ اختلاف. امام ابو حنیفہ کی روایت رسول اللہ کی یہ حدیث ہے، امام مالک کی مستدل یہ حدیث ہے. اس حالت میں کیونکہ اسی موت سے کیا تھا، اور بالکل سامنے والے بیڈ پہ کہنے لگا استاد جی ایک اور نوجوان آیا، پتہ نہیں کس ماحول سے اٹھ کے آیا،
وہ بھی ایسے تھا جب اس کو عبودگی میں تھوڑا سا افاقہ ہوا، وہ میرا بیٹا تھا، جو بھی تھا مسلمان تھا، میں نے کہا کہ اس کا وہ گالیاں دے رہا تھا۔ اس لیے جیسی زندگی بسر کرو گے اسی کیفیت میں موت آئے گی۔ ہمارے نوجوان گاڑی پہ جا رہے ہوتے ہیں، یہاں سے اسلام آباد جا رہے ہیں، اونچی اونچی آواز پہ وہ حیات قسم کی گانے لگے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ اسی حالت میں موت آ گئی تو کیا سمجھے؟ جس کیفیت میں موت آئے گی حدیث میں آتا ہے اسی کیفیت میں اس کو اٹھایا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 ذی الحجہ کو جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ نے احرام باندھا، حج کی تیاری کی، تو ابھی طواف زیارت ایک صحابی نے نہیں کیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا اس کو غسل دینا، صابن استعمال نہ کرنا، کیونکہ یہ حالت احرام میں ہے، اور اس کو خوشبو بھی نہ لگانا، حالت احرام میں ہے، اس کے چہرے کو بھی نہ ڈھانپنا، اس کے چہرے کو بھی کھلا رکھنا، اس کے سر کو بھی کھلا رکھنا، کیونکہ یہ حالت احرام میں ہے۔ حضور نے فرمایا جب قیامت والے دن اپنی قبر سے یہ صحابی اٹھے گا، صحابہ کان کھول کے سنو، یہ قبر سے اٹھتے ہوئے کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ میرے بھائیوں، اب تو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہماری نوجوان نسل، لیکن آپ سے التماس کروں گا ان کو دعوت دینا، محبت سے دینا، بڑے پیار سے دینا۔ بیٹا زندگی کا کیا پتا ہے، اور زندگی ایسے بسر کرو جب دنیا سے جا رہے ہو لوگ کہیں اچھا انسان۔ میرے نبی نے فرمایا جس کے مرنے کے بعد 3 افراد یہ کہہ دیں اچھا انسان تھا، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ زندگی ایسے بسر کرو میرے بھائیوں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یا ذا الذی ولدتک امک باکیا، اے وہ شخص جس کو اس کی ماں نے جانا اس حال میں کہ وہ رو رہا تھا۔ یا ذا الذی ولدتک امک باکیا والناس حولک یضحکون سرورا، اور لوگ اس کے ارد گرد ہنس رہے تھے، یہ رو رہا تھا۔ ایک کہہ رہا تھا میں دادا بن گیا، ایک کہتا ہے میں ابا بن گیا، ایک کہتا ہے میں چچا بن گیا، ایک کہتا ہے میں ماموں بن گیا۔ ہنس رہے تھے، آنے والا بچہ رو رہا تھا۔ اے انسان، جب تو دنیا میں آیا تو رو رہا تھا، تیرے اعزا اقربا ہنس رہے تھے۔ مزہ تو تب آتا ہے احرص علی عمل تکون بہ متا، اے انسان دنیا میں رہ کر ایسے اچھے اعمال کر، ایسے اچھے اعمال کر، ایسے اچھے اعمال کر جب تو دنیا سے جا رہا ہو، تو ہنس رہا ہو، لوگ رو رہے ہو۔ یہ ہے کامیابی والی زندگی، یہ نہ ہو آئے بھی ہوتا ہوا جائے بھی ہوتا ہوا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔